لكل حول من الأحوال مقتحمين۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین خالق کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب کائنات مجھ نہ چیز کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ میری ذات پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ شخص جنت کا راستہ بھی بھول گیا۔ تو حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان من، یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا اپنی عظمتیں اپنی شانیں بکھیرتا ہوا اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ چند دن رہ گئے، اس کے بعد وہ مقدس اور مطہر مہینہ جلوہ گر ہوگا، جس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو والی کائنات، تاجدار کائنات، تاجدار ختم النبوت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں جلوہ گر ہوئے۔ ہمارے صوفیہ حضرات کے عرس مبارک وہ سفر المظفر کے اندر ہیں، اور سفر کے اندر ملتان کے شہنشاہ حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریا علیہ الرحمہ سرکار کا ذکر پاک بھی ہوتا ہے۔ آپ کا عرس پاک بھی اسی ماہ مبارک میں، اور پھر لاہور کے مقدس اور عظیم ہستی حضور حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ سرکار کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، اور دیگر بزرگان دین کے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ اور ہمارے عقیدے کے امام اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا وہ جوان ہے جس نے عقیدے پہ وہ پہرا دیا کہ کائنات پھر دیکھتی رہ گئی کہ جی احمد رضا دوبارہ کائنات میں نہیں آیا۔ اللہ نے امام اہل سنت کو وہ مرتبہ اور شان عطا فرمائی کہ کسی سائل نے سوال پوچھا، صرف اس سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اتنا جواب عطا فرمایا کہ پوری کی پوری کتاب ہی لکھ ڈالی۔ اس جوان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں جانا ہوا، وہاں پر چند مفتیان مکہ، خدا کے گھر بیت اللہ کے مفتی آ گئے، وہ پوچھتے ہیں احمد رضا ہندوستان سے آئے ہو، سنا ہے تمہارے پاس بڑا علم ہے، ذرا اس مسئلے کا جواب دیجئے کہ اصل شریعت میں جو مال ہے وہ تو سونا اور چاندی ہے، تو کیا نوٹ کے اوپر جو آج کل ہمارے ہاں نوٹ چل رہا ہے، کیا یہ بھی مال میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور شریعت میں جس مال پر زکوٰۃ آتی ہے وہ تو سونا اور چاندی ہے یا جانور ہیں۔ اب اکثر ممالک میں
سونا بھی نہ پائیدار، چاندی بھی انتہائی ختم ہونے کو ہے۔ اب ان کے پاس ایک روپیہ پیسہ آ چکا ہے، وہ کاغذ کی شکل میں ہو یا تانبے کا بنا ہوا ہو، نہ وہ سونا ہے نہ وہ چاندی ہے۔ تو آیا سب سے پہلا سوال، کیا اس پیسے کو ہم مال کہیں گے یا نہیں؟ اگر مال نہیں کہیں گے تو پھر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں؟ اگر مال کہتے ہیں تو کس روح سے مال کہیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ نہیں فرمایا کہ جی میں کتابیں دیکھوں گا پھر سوال کا جواب دوں گا، نہیں، آپ نے کتاب لکھ ڈالی، مکہ میں بیٹھے بیٹھے الدولت المکیہ کے نام سے پوری کتاب لکھ دی۔ 120 صفحات پہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ کر اہل مکہ کے مفتیوں کو جواب دیا کہ اس نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر سوال ہوا، اعلیٰ حضرت مدینہ جلوہ گر ہوئے تو مدینے کے مفتیوں نے پوچھا، یہ بتائیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ علم غیب ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب نہیں دیا بلکہ پوری کتاب لکھ کر دے دی۔ فرمایا مدینے کے مفتیوں، آپ سوال کرتے ہو کہ میرے نبی کے پاس علم غیب ہے یا نہیں؟ فرمایا احمد رضا صرف اس کا جواب نہیں، احمد رضا پوری کتاب لکھ کے بتا رہا ہے، نبی کے امتیوں، یہ صرف آج کے لیے نہیں، قیامت تک اس کتاب کو پڑھتے رہنا، انشاءاللہ تمہارے عقیدے پہ پہرا ہوتا رہے گا، عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت بچپن کا دور، ابھی طالب علمی کے دور ہے، ایک استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ استاد علم فلکیات کا ماہر تھا۔ علم فلکیات کا ماہر استاد کہتا ہے کہ میرا علم، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ بارش 1 مہینے تک نہیں آ سکتی، 1 مہینے کے بعد آ جائے تو اور بات ہے، میرا علم یہ کہتا ہے 1 مہینے کے اندر اندر بارش نہیں آ سکتی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں، پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ تب فلکیات کے ماہر نے جب یہ بات کی تو اعلیٰ حضرت کا بچپن کا دور ہے، آپ وہیں پڑھ رہے ہیں استاد کے پاس۔ فرمایا استاد جی ذرا یہ بھی تو دسیو، اگر 1 مہینے وچ بارش نہیں آ سکتی؟ انہوں نے کہا جی نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ نہیں آ سکتی؟ استاد جی نے کہا نہیں آ سکتی۔ پھر پوچھیا استاد جی آ دسیا جے نہیں آ سکتی؟ استاد نے کہا پتر نہیں آ سکتی۔ تو پھر کہنے لگے استاد جی کیا کوئی کائنات میں ایسی طاقت نہیں جو بارش کو 1 مہینہ پہلے لا سکے؟ کہا بیٹا میرا علم کہتا ہے، تجربہ کہتا ہے کہ بارش نہیں آ سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا نے پوچھا استاد جی اب ٹائم کیا ہوا ہے؟ استاد نے کہا بیٹا دن کے 10 بج رہے ہیں۔ استاد جی یہ 12 نہیں بج سکتے ابھی؟ کہا بیٹا نہیں بج سکتے۔ بچپنا کا سوال، استاد جی 12 نہیں بج سکتے؟ کہا بیٹا جب ہیں ہی 10 تو 12 کیسے بجیں گے؟ فرمایا استاد جی بج ہی نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں ہو سکتے۔ آپ اٹھے اور آپ نے سوئی مروڑی اور 12 پہ کھڑی کر دی۔ اس دور میں گھڑیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، تو اعلیٰ حضرت نے دونوں سوئیوں کو اکٹھا کیا۔ فرمایا استاد جی آپ بتاؤ کتنے ہو گئے؟ کہا 12۔ استاد جی بج تو گئے ہیں، آپ کہہ رہے تھے 12 نہیں ہو سکتا، 12 ہو تو گیا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ آپ نے خود کیا ہے، سوئی آگے پیچھے جائے گی تو 12 اپنے وقت پہ ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ کہا استاد جی اسی طرح بارش؟ کہا بیٹا بارش بھی اسی وقت ہو سکتی ہے۔ فرمایا استاد جی پھر میں دعا کرتا ہوں آپ باہر جا کے دیکھیں، میرا اللہ کرم کر کے ابھی بارش برسا دے گا۔ بچپنے کا عالم ہے۔ شاگرد کو باہر بھیجا استاد نے دوسرے کو، جاؤ بیٹا دیکھو بارش ہو رہی ہے کہ نہیں۔ کہنے لگا استاد جی باہر تو بارش ہو رہی ہے۔ استاد کہنے لگا منع میاں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا استاد جی بتانا یہ چاہتا ہوں میرا رب بڑا کریم ہے، کبھی اس کی ذات کو مت للکارنا، وہ چاہے مہینے کے بعد دے دے، وہ چاہے تو ابھی کن کہے ساری کائنات بنا سکتا ہے۔ فرمایا یہ میرے خدا کا امر ہے، اس میں دعویٰ کسی کا نہیں چل سکتا۔
تو اسی طرح ایک سائنسدان تھا اس علاقے کا، اس وقت کا، اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا جی کیا کہ جی کچھ عرصے کے بعد سورج پھٹ جائے گا، سورج کے اندر سوراخ ہو جائے گا، سوراخ ہونے سے زمین ایک سیارہ ہے، یہ سورج کے سوراخ میں گزر جائے گی، زمین برباد ہو جائے گی۔ اب سارے لوگ ڈر گئے، پمفلٹ لگ گیا، ہر جگہ اشتہار لگ گئے۔ تو ایک بندہ چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، مولانا اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، احمد رضا سے پوچھتے ہیں، ذرا بتائیے سائنس کہتی ہے، تجربہ اور مشاہدہ کہتا ہے زمین ختم ہو جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، آپ نے فرمایا میاں جی جس دن کی بات وہ انگریز کر رہا ہے نا، وہ فلسفی وہ سائنسی کر رہا ہے، فرمایا اس دن زمین تباہ ہونا تو کجا رہا، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ کے فضل سے اس دن درخت کا پتا بھی نہیں گرے گا۔ زمین تو تباہ ہونا بڑی بات ہے، درخت کا پتا ہی نہیں گرے گا۔ لوگ بڑے حیران، وہ وقت آ گیا جس دن کا فلسفی نے کہا تھا، کچھ بھی نہ ہوا سارا دن۔ تو لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، انہیں میاں آپ کو کیسے پتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا؟ فرمایا یقین خدا پہ رکھو، خدا تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا دل کے عقیدے کو پکا رکھنے کا نام شریعت ہے، دل کے یقین کو پکا رکھنے کا نام بات ہے۔ فرمایا تمہارا دل متزلزل ہو جائے، اس کو مسلمانی نہیں کہتے، مسلمانی اسے کہتے ہیں جہاں دل ٹک جائے پھر وہیں ٹک جائے۔ دنیا بدلتی بدل جائے، جب ہم مسلمان عقیدہ خدا پہ رکھتے ہیں، یقین خدا پہ رکھتے ہیں، پھر غیر پہ ہماری نظر کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ مجنو نماز پڑھ رہا تھا، تو بندہ نماز پڑھ رہا تھا خدا کا، مجنو آگے سے گزرا تو اس نمازی نے مجنو کو پکڑ لیا، اس نے کہا مجنو تجھے شرم نہیں آتی؟ اے کیس میں نماز خدا پڑھ رہا ہوں، خدا کے حضور میں کھڑا ہوں، عشق خدا میں فنا ہوں۔ دیکھ کر مجنو نے کہا، اس نے کہا لیلا کے عشق میں فنا ہوں، ارے غیر کے عشق میں رہ کر میری نگاہ تجھ پہ نہیں پڑی، ارے پگلے تو اس کی دربار اور اس کے دیدار میں کھڑا ہے، غیر پہ تیری نظر پڑ گئی۔ فرمایا جب تو عبادت اس خدا کی کر رہا ہے تو پھر غیر کی طرف نگاہ نہیں، پھر نگاہ بھی تیری ادھر، دل بھی تیرا ادھر، سب کچھ خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ فرمایا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ عقیدے پہ بات کرتا ہوں، ایک شخص تھا، اس شخص کا عقیدہ بن گیا تھا، بعض ہمارے لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے جی فلاں وضع قطع کا بندہ ہوگا تو پیر ہوگا، فلاں کا نہیں ہے تو پیر ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض کہتے ہیں جی اس سلسلے کا بندہ ہوگا تو پیر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پیر ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ پیر ہو، بس جب عقیدہ بن گیا تو وہ کسی کو مانتے نہیں۔ تو اس بندے نے کہا جی میں پیر کو مرید ہو کر آتا ہوں، ایک دن سارا دن گیا خالی واپس والا ہے، پیر نہ ملا، دوسرا دن، تیسرا دن، حتیٰ کہ 40 سال اس بندے کو ہو گئے پیر کو تلاش کرتے، روزانہ صبح صبح جاتا، شام کو خالی واپس لوٹاتا، گھر والی پوچھتی تھی وجہ کیا ہے، کہاں جاتے ہو؟ کہا پیر کو تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا پھر؟ کہا کوئی میرے معیار کا پیر ہی نہیں ملتا جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دوں۔ بیوی نے کہا، اس نے کہا معیار کا ملے نہ ملے تجھے 1 ہفتے کی مہلت ہے، 7 دن کی مہلت ہے، آج اگر جمعہ ہے تو آئندہ جمعے کے دن پیر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے میں کے گھر چھوڑا نا، میں تیرے پاس نہیں رہتی۔ سارا دن پیر تلاش کرتا ہے، 40 سال ہو گئے اور تجھے پیر نہ ملا، یا پیر کو تلاش کر یا پھر مجھے چھوڑ، یا مجھے اپنا پیر کو چھوڑ دے۔ اب ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، 7واں دن جدو آیا ہے نا، کل سی دن آخری، 6ویں دن تے جوان ہن بڑا پریشانی لگی، بھئی ووٹی جاندی ہے، ادھر بیوی جاندی ہے، ادھر پیر تے لابدہ کوئی نہیں، جو خیال جو ایک ہی تھا بھئی اسی ذہن کا بندہ ہوگا تو پیر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ اب بڑی پریشانی کے عالم میں، بڑی حیرانی کے عالم میں جوان چل رہا ہے، رات کا وقت ہوا،
رو رہا ہے، بڑا پریشانی کے عالم میں۔ رات گزر گئی، ایک بزرگ ملا سفید ریش، اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی آخری دن ہے، پیر ملا نہیں ہے، صبح دن آخری ہو جائے گا، 7واں دن شام کو بیوی چلی جائے گی، پیر ملا نہیں ہے، جو 40 سال تک نہ مل سکا وہ آج کیسے ملے گا؟ کیونکہ معیار ایک بن چکا تھا نا کہ اس شکل کا ہوگا تو پیر ہوگا، اس کے علاوہ پیر نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا، اس نے کہا بات سن، جا مسجد میں اللہ اللہ کر، ساری رات رب کو منا، رو رو کے دعائیں کر، رب سے التجائیں کر، وہ کرم کرے گا۔ اس نے کہا بابا پھر؟ اس نے کہا بابا کیا پھر؟ کہا جی اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ ساری رات اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا بابا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا جب تہجد کی اذان کا وقت ہوئے نا، تہجد کا ویلا ہوئے، اس وقت ایک کام کرنا، مسجد سے نکل آنا، باہر آتے ہوئے جو بندہ بھی تیرے ہاتھ میں ملے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس کا مرید ہو جانا ہے، اور ساری رات جب رب کی بارگاہ میں مسجد میں رہ کر دعا کرنی ہے نا، محراب میں ایک ہی دعا کرنی ہے، اللہ 40 سال تک اپنے ضمیر، اپنے دماغ، اپنے دل سے تلاش کرتا رہا، تیرا بندہ نہ مل سکا، آج میں تیرے اوپر چھوڑ کر جو پہلا ملے گا اسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اس کو پیر مان لوں گا، چاہے وہ چور ہوا، ڈاکو ہوا، پیر ہوا، جو جیسا ہوا، اللہ میں آج آخری فیصلہ کر کے جا رہا ہوں۔ اس بابے نے کہہ دیا، اس نے بھی ویسا کرنا شروع کر دیا۔ ہو گیا نتیجہ جی، بات ہو گئی، ساری رات روتے روتے خدا سے دعائیں کرتا رہا جی، یہ میں دعا کر رہا ہوں، آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تہجد کا وقت ہوا، یہ شخص مسجد سے نکلتا ہے، گیا سامنے سے چور چوری کر کے آ رہا تھا، یہ جا رہا تھا، وہ چوری کر کے آ رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا پیر صاحب میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھئی اس کا دماغ خراب ہے، میں چور ہوں، یہ مجھے پیر بنا رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا حضور آگے ہاتھ بڑھائیے۔ اس نے کہا بھائی میں پیر نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں ہے، میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ 40 سال تک اپنے ضمیر سے تلاش کرتا رہا، آج تیرے اوپر چھوڑ رہا ہوں، جو ملے گا اسے پیر بنا لوں گا۔ فرمایا میں پوچھنا ہی نہیں چاہتا تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے کیا نہیں، میں تجھے پیر بناؤں گا۔ وہ بھی بار بار اصرار کرتا رہا، یہ بھی بار بار انکار کرتا رہا، جب حد تکرار کو پہنچ گیا وہی بزرگ دن والا پھر آیا۔ اس نے کہا خیر ہے کس چیز کا جھگڑا؟ اس نے کہا جناب میں اس کو پیر بناتا ہوں، یہ مرید نہیں بناتا۔ تو فرمایا میاں پھر؟ اس نے کہا حضور والا میں تے پیر ہاں ہی کوئی نہ، میں تے چوری کرنے لے آیا۔ تے انہیں کہا کاکا یہ تے چور ہے، انہیں کہا پاویں چور ہے پاویں جو مرضی ہے، رب کو جو کیا سی اللہ پاویں چور ملے تے پاویں جو ملے، میں انہوں پیر ہی مان لینا ہے۔ عقیدہ بن گیا، سوچ بن گئی۔ اب اس بابے نے کہا چور کو تیری جان چھڑا دا، انہیں کہا جلے بڑی گل ہے، جان چھڑ جاوے تو مجھے ہو جانے۔ انہیں کہا پھر انجی گھر کملے آ، انہوں کی پتہ پیری مریدی کی ہوندی ہے، جائیں دے ہاتھ چاہت دے تو کہ میرا مرید ہے، جا موجہ کر، انہیں چھڑ دینا تو اپنے کام نو ترا جاویں۔ چور سوچی پہ گا، انہیں کہا گل تو بابا صحیح کری جاندا بھئی جان چھڑانی تے ایویں ہی چھڑو گی۔ انہیں کہا لے مریدہ ہاتھ اگے کر تینوں میں مرید کراں۔ وہ جدو ہاتھ اگے کیتا انہیں کہا جا میرا مرید ہے، تے ایک ہاتھ پیر دے ہاتھ وچ سی، اس چور دے ہاتھ وچ، ایک ہوندے قدماں تھانی رکھ کے کہندا مرشدہ اسی اج تک ویکھدے رہے ہاں جیڑا پیر مرید کردا ہے لاگے وظیفے بھی دیندا ہے، تے ہن مینوں وظیفہ بھی دے، او تے کدی مسجد وچ نہیں وڑیا سی، چور سی، ہن کی وظیفے دیندا؟ پھر گل تکرار دے بابا آیا، انہیں کہا یار انہوں کوئی نہ کوئی ہمیں آنا ٹانا لا دے، تے ہوندے دماغ وچ آیا، انہیں کہا انہوں کہنا سجدہ کر، سجدے وچ جاوے گا میں بھج جاواں گا، قصہ ختم ہو جائے گا، انہیں کسی نے کہا چھڑنا تو نہیں۔ انہیں کہا مریدہ وظیفہ لینا ہی؟ انہیں کہا ہاں۔ انہیں کہا پھر گال سن، سجدے جتھے پہ جا، ایتھے سجدہ کر، تے اس وقت تک سجدے تو سار نہ چکی جدو تینوں میں نہ کماں۔ وہ بھج جانا چکنا سی، میں جدو نہیں کماں گا تے اے پیار ہے گا میں بھج جانا نس جاواں گا اپنے کم۔
ہن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کی کیا، چور نے کہا جی تسی سجدہ کرو، تے جدو یہ تیرا وظیفہ ہے، جدو میں کہاں تے سر چکنا تے سر نہیں چکنا۔ ہن انہیں سر سجدے چ رکھیا تے پیا سجدے وچ، وہ چور صاحب تے نٹھ گئے، چوری لے کے بھج گئے جان چھڑا کے۔ ہن وہ سجدے وچ پیا تے پیا تے پیا ہے۔ خضر علیہ السلام دا گزر ہویا اتھوں، خضر علیہ السلام نے دیکھا اس بندے کو، فرمایا میاں کیا چیز کی ضرورت ہے، اٹھ جا۔ کہا میرے پیر دی آواز نہیں، جدو میرا پیر سٹے گا پھر ہی اٹھاں گا۔ پیر نے کیا سی میں کہاں تے اٹھی، انہیں کہا اللہ دے بندے آؤ تے چور سی، انہیں کہا پاویں چور سی میرا تے پیر ہی سی نا۔ کاش کہ ہمارے عقیدے بھی آج ایسے بن جائیں۔ آج ہمارے امام کے متعلق ایک بندہ بات کرتا ہے جی آپ کا امام ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے، تحقیق نہیں ہوتی، باقی گل تو صحیح کر دے پہ بندہ ایویں ہی ہوئے گا۔ وہاں چور تھا، اس نے کہا جی نہیں وہ چور نہیں، وہ میرا پیر تھا۔ خضر علیہ السلام بار بار کرنے لگے اللہ کے بندے سر سجدے سے اٹھا، وہ چور تھا وہ تو بھاگ گیا۔ کہا نہیں، اس نے کہا سجدہ کے سر اس وقت تک نہیں اٹھانا جب تک میں نہ کہوں، کہا پیر کہے گا تو سر سجدے سے اٹھاؤں گا۔ اب یہ وہیں پڑا ہے، خضر علیہ السلام نے اس چور کو پکڑا، کہا میاں اس کو اٹھا۔ اس چور نے کہا او مرید اٹھ جا۔ اب اس نے دیکھا پیر کی آواز ہے، اس نے سر سجدے سے اٹھایا۔ خضر علیہ السلام نے اس چور کو سینے سے لگایا اور ولی بنا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میاں جی خدا پہ یقین ہونا چاہیے تو اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا جب ہم نے مانا ہے خالق خدا ہے، پھر غیر پہ نظر کیسی، پھر غیر پہ کس چیز کی نظر ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو نہیں ایسا ہو جائے گا۔ ہمارے استاد محترم مولانا ممتاز احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، استاد صاحب فرماتے بڑے عقیدے کے پکے تھے جوان، بڑے عقیدے کے پکے، ایسا عقیدے کا پکا میں نے آج تک بندہ نہیں دیکھا۔ استاد صاحب فرماتے ہیں ہمارا ایک شاگرد تھا، ہم سے پڑھ کے چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، دعا سلام ہوئی، کہنے لگا استاد جی میں تے پیر بن کے آیا۔ کہا پتر بڑے بڑی گل ہے، بھائی چلو ماشاءاللہ اچھا رب نے تینوں ترقی دیتی، کی کرامت لے کے آئے؟ ہن ان دی عقل بھی چیک کرو۔ کہندا جی میں بہت کچھ لے کے آیا۔ بھئی اللہ دے بندیا استاد دی بارگاہ وچ تے عاجزی دا مقام ہے، ایتھے تو وڈائی پیا کردا ہے۔ بھئی تینوں لبھی بھی ہے تے استاد دی بارگاہ وچ وڈائی نہیں ہونی چاہیے، اوتھے تے عاجزی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہور مزید رنگ دے من دعا کر کے، اوتھے وڈائی کری جاندا۔ کہندا جی بہت کچھ لے کے آیا۔ استاد نے کہا کی؟ کہندا جی ایتھے کوئی منڈا مینوں بچہ کہے نا جڑے میں دعا کراں گا کام ہو جائے گا۔ ایک بچہ کہندا سی کہندا میری شادی نہیں ہوندی، کہندا جا دعا کردا تیری ہو جائے گی۔ استاد صاحب نے کہا تو دعا کیتی ہو جائے گی، اساں دعا کرتے کدی نہیں ہوئے گی بھی نہیں۔ لا پھر تو ہی پیر ہے، اسی تو مولوی لوگ سیدھے سادے۔ عقیدے کی بات استاد صاحب فرماتے ہیں۔ پھر اس نے کہا بچے نے، استاد صاحب کی عادت تھی ٹوپی اتار کر نا ڈیسک پہ رکھ دیتے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، اپنی بزرگانہ طبیعت، تو اس کو بھی اندر سے نفس نے سٹ ماری، کہنے لگا جی میرے پاس اتنی ولایت ہے میں چاہوں تے تھوڑی ٹوپی بھی غائب کر سکنا۔ جب استاد صاحب کو اس نے یہ بات کری نا، استاد صاحب فرماتے ہیں مجھے تو پھر جلال آ گیا۔ استاد صاحب اپنی زبان میں تین چار گالیاں بھی دی، فرمایا ان لوگ کہ پٹھے اب تیری طاقت ہے تو اٹھا، اگر اتنی تیرے اندر ولایت جوش مار رہی ہے تو پھر یہاں سے اٹھا کر دکھا۔ استاد صاحب فرمانے لگے الحمدللہ ہم نے حضور غوث العالمین پیر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مریدوں کے ہاتھ میں۔ فرمایا الحمدللہ ہم کسی پہ نظر نہیں رکھتے، ہم ایک ہی ذات پہ نظر رکھتے ہیں، یا خدا پہ یا مصطفیٰ پہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پہ۔ فرمایا تو کیا بات کرتا ہے، ٹوپی غائب کر دوں گا؟ فرمایا اگر اتنی جرات ہے تو غائب کر، تو ٹوپی قیامت غائب نہیں کر سکتا۔ پھر ہماری بات بھی سن، آج کے بعد تو جامعہ انوار العلوم کی دہلیز کراس نہیں کر سکے گا، جا یہ خدا کی طرف سے تیرے اوپر عذاب ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں 20 سال کا عرصہ ہو گیا، کبھی وہ بچہ اب انوار العلوم کی دہلیز کراس نہیں کر سکا۔ اندازہ لگے استاد صاحب ایک بات سناتے ہوئے، اصل میں عقیدہ پکا تھا۔ استاد صاحب فرماتے ہیں ایک بار جا رہے تھے اسلام آباد سے ہو کے واپس آ رہے تھے، تو آگے حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ سرکار کا مزار آ گیا، وہاں لائن لگی ہوئی تھی، لوگ لائن میں چلتے ہیں۔ استاد صاحب فرمانے لگے، میں نے ڈرائیور کو کہا یار گاڑی ادھر موڑ، آج ہم داتا صاحب کی زیارت کر لیتے ہیں چلو۔ کہنے لگے جی، استاد صاحب فرماتے ہیں میں داتا صاحب کی مزار پہ گیا نا تو لائن کھڑی تھی،
مجھے ڈرائیور کہنے لگا حضور میں جا کے ان کو کہتا ہوں کہ یہ ملتان کے خواجے جو ہیں بڑے امیر و کبیر، یہ ان کا امام ہے، تو وہ آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم جن کے مرید ہیں وہ خود ہی راستہ خالی کرا دیں گے۔ اندازہ تو دیکھیں، ہم جن کے مرید ہیں وہ خود راستہ خالی کرائیں گے۔ کیا ہم یتیم ہیں؟ ہم لاوارث ہیں؟ الحمدللہ ہماری پشت پہ ہاتھ ہے، ہم نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ہم کائنات کے جس مرضی کونے میں رہیں، ہمارے پیر کی نظر ہم پر رہتی ہے، ہم کیوں کسی سے مدد مانگیں؟ اندازہ لگائے۔ استاذ فرماتے ہیں لائن میں کھڑا تھا، اتنی بات ہوئی، اس نے دیکھا آیا، اس نے کہا حضرت آپ آگے آ جائیں۔ آگے گئے تو فرماتے ہیں داتا علی حجویری سرکار اتنے بڑے ولی، ان کی مزار پہ کھڑا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو میں نے دل میں کہا، میں نے کہا داتا صاحب لینے کچھ نہیں آیا، آپ دنیا کے لیے داتا ہوں گے، دنیا کے لیے ولی ہوں گے، میں لینے کچھ نہیں آیا، میں صرف یہاں فاتحہ پڑھنے آیا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں بھکاری ہوں۔ فرمایا میں گدھا ہوں اپنے کریم غوث آدم کا، میرا پیر مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں نے داتا صاحب کے دربار پہ بھی یہ کہہ دیا، میں نے کہا یہ مت سمجھنا کہ میں مانگنے آیا ہوں۔ ہم نے کہا استاد جی وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں داتا صاحب۔ فرمایا مجھے پتہ ہے اللہ کے ولی ہے، لیکن میرا پیر غوث اعظم بھی تو کم نہیں ہے نا۔ فرمایا میں غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ اصل بات ہے عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا وہ شخصیت تھی خدا کی قسم جن کا عقیدہ لوہے جتنا مضبوط۔ ایک بات دریا میں سفر کر رہے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، والد صاحب بھی ساتھ ہیں، خاندان والے بھی ساتھ ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، راستے میں بحری جہاز چلتے تھے اس دور میں، بحری جہاز کے پائلٹ نے کہا، اس نے کہا جی تیاری بنا لیں، کفن سب پہن لیں، جو احرام باندھ لے کے جا رہے ہیں اس کا کفن بنا لیں، تو ابھی یہ طوفان آنے والا ہے جس میں غرق ہو جائیں گے۔ اب سب نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے سب نے احرام باندھ اپنا کفن باندھ لیے، اس کے بھئی مر جائے گے کفن تو نصیب ہو جائے گا نا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا منع میاں آپ ہی پہن لیں۔ میں نے کہا ابا جی نہیں، یہ نہیں آئے گا، یہ عذاب یہ وبال نہیں آئے گا۔ تو فرمانے لگے بیٹا کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے کہا بس نہیں آئے گا۔ کہنے لگے جب وہ ختم ہو گیا، وہ ٹل گیا، اس کے بعد اب سب میرے پاس آئے، پوچھنے لگے مولانا احمد رضا کیا بات ہو گئی؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو آ رہا ہے طوفان یہ کشتی کو غرق نہیں کرے گا؟ فرمایا میں جب حدیث رسول پڑھی مسلم کے اندر، میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا میرے امتیوں جب کشتی میں بیٹھنا پڑھ لینا بسم اللہ مجریہا، فرمایا خدا کی قسم اللہ تمہیں کشتی بھی محفوظ تمہیں بھی محفوظ فرما کے کنارے پہ اتار دے گا۔ امام اہل سنت فرمانے لگے ابا جی میں جب کشتی میں بیٹھا تھا اس وقت میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، مجھے رسول کی زبان پہ یقین تھا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کبھی کوڑ بولا ہی نہیں، جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو جب میرے نبی نے جھوٹ بولا نہیں تو مجھے یقین تھا خدا میرے مصطفیٰ کے صدقے مجھے پناہ عطا فرما دے گا۔ ہماری کشتی تو ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مضبوط عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء اور صحابہ اور تابعین اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔